بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، محرم الحرام کا یہ جمعہ آ گیا ہے، اور محرم الحرام کے پہلے جمعے 313 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت آپ پڑھ لیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، قسمت آپ کی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ ایک گلاس پانی پر جو شخص اس کو پڑے گا، سلام قولا من رب الرحیم کو پڑے گا، ایک گلاس پانی پر، رب کائنات کی قسم اس کی ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ ایک گلاس پانی لیں اور اس پر آپ نے یہ سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھنی ہے، صرف 313 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد پانی کو آپ نے اس طریقے سے اس ایک گلاس پانی کا عمل کرنا ہے۔ 3 برابر حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، ایک حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ جب اس کو آپ نے بھر کے لینا ہے، گلاس پانی کو بھر کے لینا ہے، 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تینوں حصوں میں اوپر والا جو حصہ ہے یہ چھت میں چڑیوں کے آگے ڈال لیں۔ ارے مفتی صاحب، یہ چڑیوں کے آگے، پرندوں کے آگے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، مخلوق خدا کی خدمت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ اس خدمت سے راضی ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں آپ خود اندازہ لگائیں، تڑپ رہے ہوں پیاس سے، اور ادھر ادھر آپ پانی کی تلاش میں نکلے ہوں، کہیں پر آپ کو پانی مل جائے تو پھر آپ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اس سے کسی مظلوم کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے پانی چھت پر ڈالا ہے نا پرندوں کے آگے، اس سے آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صدقہ ہو جاتا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے مولوی صاحب پانی کا صدقہ؟ ہاں جی ہاں، ایک آنے کا بھی صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگے، آپ گرمیوں میں سب سے بڑی نعمت انسان سمجھتا ہے نا پانی ہے، تو پانی آپ آگے ڈال لیں۔ تو اب دوسرا جو حصہ ہے نا، یہ والا حصہ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر کے کھانے پینے والے برتن میں ڈال لینا ہے۔ ارے مفتی صاحب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بھی 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر سے لاچاری، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، یہ سب چیزیں نکل جائیں گی۔ لڑائی جھگڑا، کہیں پر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کہیں پر اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، اور کہیں پر ماں باپ لڑ رہے ہیں، تو ان تمام لڑائیوں سے آپ کو جو ہے افاقہ ہو جائے گا، غربت بھی چلی جائے گی، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، اور مفلسی بھی ختم ہو جائے گی، لاچاری بھی نکل جائے گی۔ ارے مفتی صاحب کیسے؟ تو معزز سامعین کرام، یہ جو نا اتفاقی ہوتی ہے نا، اس سے ہی غربت آتی ہے، اس سے ہی لاچاری آتی ہے، اس سے ہی تنگ دستی آتی ہے، اس سے ہی مفلسی آتی ہے، لہٰذا یہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ دوسرا فائدہ، اتفاق آئے گا۔ جب اتفاق آئے گا حالات بدلیں گے، جب اتحاد آئے گا آپ کے دن اور ہوں گے، رات اور ہوگی، آپ کی زندگی کی کایا ایسے، یہ دیکھیں ایسے پلٹ جائے گی، اور آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی مقدر بدل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، گھر میں وہی خوشیاں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں گی جو آپ پہلے چاہتے تھے، وہی چیز دوبارہ آ جائے گی جو آپ پہلے چاہتے تھے۔ تو اس لیے گھر میں خوشیوں کو لانے کے لیے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، گھر کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا مفتی صاحب؟ اس میں آپ نے اور پانی ڈال لینا ہے۔ یہ جو تیسرا حصہ، اوپر والے 2 حصے گئے، اب یہ نیچے یہ والا حصہ رہ گیا، اس کے آپ نے اور پانی ڈال لینا ہے، گلاس کو بھر لینا ہے، پھر گلاس سے پانی لینا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے، اور ہر کمرے کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔
ارے مفتی صاحب اس کا کیا فائدہ؟ اس سے آپ کے گھر کے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش یہ سب ختم ہو جائے گی۔ جتنا پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا، نظر بد وہ دور ہو جائے گی، بندش یہ ختم ہو جائے گی، لاچاری یہ دور ہو جائے گی، ضرورت مندی وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ ان کی وجہ سے الجھے رہیں، آپ کے دشمن نے کہیں آپ پر جادو کر لیا ہو، یا بندش کر لی ہو، یا تعویذات کر لیے ہوں، یا نظر بد کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ اب عمل آپ نے اس ایک گلاس پر کیا کرنا ہے، یہ تو گلاس کا طریقہ ہمیں آ گیا کہ اس گلاس سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے اس پر عمل یہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جلد دوم کی روایت ہے، میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بھی شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذمہ میں آتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے حالات بدلتے ہیں، اس کا نصیب بدلتا ہے، اس کی تقدیر بدلتی ہے، اس کی مشکلیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 3 مرتبہ پڑھیں، اگر نہیں تو 3 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لیں، اور 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد گلاس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ کے قرآن مجید میں سے جو قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین، اس کی برکات کیا ہیں، انوارات کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، کرشمات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، یہ سب آپ وہاں سے دیکھ لیں، اس کے شان نزول میں یا اس کے فوائد میں۔ میں اگر یہاں بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس گلاس پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کا پیارا نام یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور گلاس پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد وہی طریقہ ہے، اگر آپ کو آتا ہے تلفظ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں تو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد پانی پر پھونک مار دیں، اور پانی کا وہ کرنا ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔